سورۃ الکہف میں ہم حضرت موسیٰ اور خضر علیہم السلام کے واقعے میں ان دو آیات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان آیات کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ الفاظ تقریباً ایک جیسے ہیں، صرف ایک حرف کے فرق کے ساتھ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ترجمہ کسی بھی فرق کو ظاہر نہیں کرتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہاں کوئی حرف غائب ہے یا کچھ اور؟ جواب بہت سادہ ہے، اور یہ قرآن کریم کی بلاغت کے ایک اصول میں پوشیدہ ہے، خاص طور پر اس اصول میں، اور وہ اصول ہے زیادت المبنی دلیل علی زیادت المعنی۔ اس کا مطلب ہے کہ لفظ کی ساخت میں اضافہ اس کے معنی میں شدت پیدا کرتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں تاکہ اسے سمجھا جا سکے۔ لفظ صارخ کا مطلب ہے چیخنا یا پکارنا، اور جب اسے حال کی ضمیر جمع کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یصرخون، جس کا مطلب ہے وہ چیختے ہیں۔ لیکن اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یصرخون استعمال نہیں کیا بلکہ یصطرخون استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یصطرخون کی ساخت یصرخون سے زیادہ ہے، اس لیے یہ زیادہ شدید اور بھرپور عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ یصطرخون کا تلفظ بھی اصل لفظ سے زیادہ بھاری محسوس ہوتا ہے، لہٰذا یہ لفظ زیادہ بلیغ اور زیادہ شدت والا ہے تاکہ جہنم میں موجود لوگوں کے عذاب کو درست طریقے سے بیان کیا جا سکے۔ ایک اور مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ملتی ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب۔ یہاں اہم لفظ ہے غلقت، جس میں تشدید ہے، اور یہ غلقت کی بجائے استعمال ہوا ہے جس میں تشدید نہیں ہے، حالانکہ دونوں کا ترجمہ دروازہ بند کیا ہی بنتا ہے، لیکن ان کے مفہوم مختلف ہیں۔ غلقت الابواب میں تشدید ہونے کی وجہ سے لفظ کی ساخت زیادہ ہے، اس لیے یہ زیادہ شدت والا معنی دیتا ہے۔ اسی لیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ دروازوں کو اچھی طرح بند کیا گیا اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ وہ مکمل طور پر بند ہوں۔ یہ ایک باریک معنی ہے جو عام لفظ سے ظاہر نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اس اصول کی اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں، یعنی فعل کی ساخت میں اضافہ اس کے معنی میں شدت اور گہرائی پیدا کرتا ہے۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ اصول الٹا بھی کام کرتا ہے، یعنی بعض مقامات پر لفظ کی ساخت کم ہونے سے معنی ہلکا اور آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہم شروع والی مثال کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو تستطع اور تستطع میں کیا فرق ہے؟ جب خضر علیہ السلام نے کہا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، اس وقت تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اعمال کی حکمت نہیں بتائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے صبر کرنا بہت مشکل تھا، اسی لیے تستطع استعمال ہوا کیونکہ اس کی ساخت میں اضافہ مشکل کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جب خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان اعمال کی حکمت بتا دی جو بظاہر برے لگ رہے تھے مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تھے، تو اب ان کے لیے صبر کرنا، سمجھنا اور قبول کرنا آسان ہو گیا۔ ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تستطع استعمال کیا، تستطع نہیں، کیونکہ اب صبر کرنا پہلے کے مقابلے میں آسان ہو گیا تھا۔ یہی اصول ایک اور بار سورۃ الکہف میں یاجوج ماجوج کے واقعے میں بھی استعمال ہوا ہے۔
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. یہاں بھی دو عمل ساتھ ساتھ ذکر ہوئے ہیں جن میں سے ایک دوسرے سے آسان ہے. ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار پر چڑھنا آسان تھا جبکہ اسے توڑنا مشکل تھا. اسی لیے آسان عمل کے لیے کم ساخت والا لفظ استطاعوا استعمال ہوا، جبکہ مشکل عمل یعنی لوہے اور تانبے کو توڑنے کے لیے زیادہ ساخت والا لفظ استطاعوا استعمال ہوا تاکہ زیادہ شدت کو ظاہر کیا جا سکے. پھر بھی وہ نہ دیوار پر چڑھ سکے اور نہ ہی اسے توڑ سکے. اسی لیے قرآن کریم کے الفاظ کو کسی دوسری زبان میں سادہ طور پر ترجمہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بہت سے مفہوم اور باریکیاں ترجمے میں کھو جاتی ہیں. قرآن کریم کے الفاظ اتنے گہرے معنی رکھتے ہیں کہ وہ صرف ترجمے سے مکمل طور پر منتقل نہیں ہو سکتے. اسی لیے قرآن کریم صرف عربی میں ہے. دیکھنے کا شکریہ. امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.